अस्सलाम वालेकुम। यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई और एक हफ्ते बाद उसे फांसी होनी थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने उसे रोते हुए देख लिया। जज ने उससे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो? तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, रो मैं इस बात पे रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला और वहां से 5 करोड़ और 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर आकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए और ये बात घर के किसी फर्द को नहीं बताई, हत्ता कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवी वो टीवी फरोख्त कर देगी और इसी तरह मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज उसके घर गया और उसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी खरीद लिया और घर जाकर उसने एक बंद कमरे में टीवी और तोड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि इसके अंदर यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। उसका अपना तंदूर था। सुबह सुबह जाता और फिर रात के तक उधर रोटियां लगाता रहता। यार मोहम्मद की बीवी इस पर बहुत खफा थी कि तुम मुझे और बच्चों को वक्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो रात को आते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इसने अपनी बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की खातिर ये मेहनत कर रहा हूँ। अभी मेरे जिस्म में ताकत है, मैं इस वक्त मेहनत मजदूरी करके रोजी कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझसे ये काम इतने लंबे अरसे तक नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि उनकी पढ़ाई और मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात बर्दाश्त कर सकूँ। एक रात यार मोहम्मद अपना तंदूर बंद करके घर वापस आ रहा था कि सड़क पर अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी है और उसकी टांगे हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी कुछ हो गया है, उसको तबीयत ठीक नहीं, शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मगर वो जैसे ही आदमी के करीब गया तो उसकी रूह लरस गई, क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद उस आदमी की मदद करना चाहता था। उसने हिम्मत करके उसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा। वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देखा कि उसके हाथ में खून से लत पर खंजर था और आदमी उसके सामने पड़ा हुआ था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती ये थी कि उस आदमी की जान उसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरन यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। वो चीखता रहा कि मैं इस आदमी की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और किसी बात पर यकीन ना किया और इसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश उर्सा के हवाले की गई। यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि इसके शोहर के हाथों कत्ल हो गया है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। इसे खुद से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की फिक्र लाहक थी कि इनका क्या बनेगा। इसकी बीवी अपने शौहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू किया। इसने अपनी बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी जख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था। मैंने इस शख्स की मदद करनी चाहिए मगर उल्टा मुझे ही कातिल समझकर इन लोगों ने पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी अब इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत था। बीवी ने इसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी वकील साहब के घर गई। वकील साहब ने इसकी पूरी कहानी सुनी और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि तुम्हारे शोहर का केस लड़ूंगा, मुफ्त में, किसी मुआवजे के बगैर। यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई तो जज साहब ने वकील के दलाइल सुने। वकील साहब ने जज को कायल करने की कोशिश की
اور اسے ساری حقیقت بتائی، مگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کی پھانسی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے گنے چنے زندگی کے باقی دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم گرم بستر میں سو رہے تھے کہ گھر کے ملازم نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جج اپنے ملازم پر بہت ناراض ہوا۔ رات کے اس پیر تم نے مجھے نیند سے بیدار کیوں کیا؟ ملازم نے کہا کہ جناب آپ مجھ پر خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی عورت آپ کے گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا کہ میں جج سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عورت مر نہ جائے اس لیے آپ کو جگایا، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ عورت سے ملیں گے؟ اس عورت سے ملنا چاہیں گے یا پھر اسے سردی میں مرنے دیا جائے؟ جج نے غصے سے کہا کہ مرتی ہے تو مر جانے دو، میں نے تو اسے نہیں بلایا تھا کہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ وہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے ہی نہ رات گزار دے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ رات کے اس پیر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا کہ جج صاحب میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے، میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا، کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے لگا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات نہ سو سکا، اسے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا جو تم اس کیس میں بری طرح پھنس چکے ہو؟ کیا گناہ کیا تم نے؟ مجھے حقیقت بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر ایک وقت مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا، مگر اس وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا کہ گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی گندے ہوئے آٹے میں پھنس گئی۔ اس نے نہ صرف میرا آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کو بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا، مگر میرے ہاتھ تو جل گیا مگر بلی باہر نہ نکل سکی۔ وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح اس کیس میں پھنس چکے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم بچ سکو گے یا تمہارے بچنے کی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5.7 کروڑ کی رقم لوٹ کر گھر آیا تھا، بیوی سے چھپ کر میں نے وہ رقم پڑخانے میں پڑے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی میں ڈال دی، اپنی بیوی کو اس بات کا نہیں بتایا تھا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی۔ اب جب کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ اسے توڑ کر اس میں سے سارے پیسے نکال لے۔ جج نے کہا کہ تم فکر مت کرو،
تمہارا یہ کام میں خود کروں گا، اب اتنی تو مدد میں تمہاری کر ہی سکتا ہوں۔ یار محمد نے جج کا شکریہ ادا کیا۔ فجر کے وقت یار محمد کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور صبح صبح ہی جج نے اپنے کچھ ملازموں کو لکھا پڑھا کے یار محمد کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یار محمد کے گھر پر دستک دی تو اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا کہ ہم اولڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو بھی پرانی چیزیں ہیں ہم وہ چیزیں اچھی قیمت پر آپ سے خریدنے آئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 پرانی چیزیں ہیں، ایک لالٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو ہے، مگر میں یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ عورت سے کہا 4 لاکھ ہم پیانو کا دیں گے، 5 لاکھ میں ہم ٹی وی خریدنے کے لیے تیار ہیں اور 2 لاکھ کی لالٹین بھی لے لیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے دروازہ بند کر دیا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا کہ تم چیزوں کی ریٹ بڑھا دو۔ ملازموں نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا پیانو کا 10 لاکھ دیں گے، ٹی وی 12 لاکھ میں اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پہ چیزیں آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ روپے ادا کیے اور ان سے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی سکرین کے پیچھے 2 چوہے مرے پڑے ہیں۔ جج سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ یار محمد مرتے مرتے بھی اپنی بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے بندوبست کر گیا اور ان کا مستقبل سنوار گیا۔ نتیجہ، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنے کے بعد اپنی باری کا انتظار ضرور کریں، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے، اور لالچ میں آ کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔